بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان. تین جولائی سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ جملہ احباب بھلے چنگے ہیں، سلامت رہیے، خوش آمدید. آج 3 جولائی جناب ناصر زیدی صاحب کی چوتھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. جناب ناصر زیدی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آج ان کی چوتھی برسی ہے. 3 جولائی سن 2020 دنیا سے رخصت ہونے والے شاعر اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے کہ میں نعت گوئی کو اس طرح جزو ذات کروں، میں نعت گوئی کو اس طرح جزو ذات کروں، سحر سے ذکر محمد ہو اور رات کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نعت گوئی کو اس طرح جزو ذات کروں، سحر سے ذکر محمد ہو اور رات کروں، نظر کے سامنے ہوں آپ کے حسین جلوے، نظر کے سامنے ہوں آپ کے حسین جلوے، دل و نگاہ کی روشنی میں کائنات کروں. یہ کم ہے اول و آخر ہیں رحمت عالم، یہ کم ہے اول و آخر ہیں رحمت عالم، بیان شافع محشر کی کیا صفات کروں. یہ عمر ذکر رسالت مآب میں گزرے، یہ عمر ذکر رسالت مآب میں گزرے، اور اس کے بعد نہ میں خواہش حیات کروں. حضور رہبر حسن عمل سرا کے لیے، حضور رہبر حسن عمل سرا کے لیے، اس ایک نقطے پر مرکوز شش جہات کروں. درود پاک مسلسل ہو میرے ورد زباں، درود پاک مسلسل ہو میرے ورد زباں، میں خود کو وقف سخن ہائے حمد و نعت کروں. ثنائے خواجہ بطحا میں ہوں مگن ناصر، ثنائے خواجہ بطحا میں ہوں مگن ناصر، جو ختم ہو یہ وظیفہ تو کوئی بات کروں. میں نعت گوئی کو اس طرح جزو ذات کروں، سحر سے ذکر محمد ہو اور رات کروں. سبحان اللہ. نعتیہ کلام جناب ناصر زیدی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ناصر زیدی صاحب کی آج چوتھی برسی ہے. 3 جولائی سن 2020 دنیا سے رحلت فرمانے والے ناصر زیدی صاحب مشہور و معروف ادبی رسالہ ادب لطیف کے مدیر رہے آپ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آئیے ناصر زیدی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے چلیں. ان کے فرزند ہیں، اور قبل اس کے کہ پروگرام میں آگے بڑھیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق پولیس انسپکٹر سجاد علی بھائی ہیں، سبحان اللہ کے ساتھ پروگرام میں شامل. جزاک اللہ سجاد بھائی. مامو کانجن پنجاب پاکستان سے نوجوان شاعر محمد آصف سیال صاحب سلام محبت، وعلیکم السلام، جیتے رہیے. 5 جولائی کو آپ کا بھی یوم ولادت ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آج 3 جولائی کے بعد
5 جولائی کے حوالے سے آپ کے کلام بھی پیش کیے جا سکیں۔ جناب محمد آصف سیال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، سجاد بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناصر زیدی صاحب کے فرزند نے اپنے والد ماجد کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا، ایک مضمون میں ان کی پہلی برسی کے موقع پر تحریر فرمایا تھا، سو جناب ناصر زیدی صاحب کے فرزند سید حسن زیدی صاحب کی تحریر آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ سید حسن زیدی ابن ناصر زیدی صاحب تحریر فرمایا کہ آج 3 جولائی کو میرے والد محترم جناب ناصر زیدی کی برسی ہے، سوچا آج ان کے بارے میں کچھ یادیں تازہ کر لوں۔ والد محترم جناب ناصر زیدی صاحب کا نام ادب کی دنیا میں انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد اور عمدہ نثر نگار بھی تھے۔ مختلف شعراء کرام اور ادبی شخصیات نے کئی جگہ ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناصر زیدی اردو ادب اور شاعری کا ایسا نمائندہ ہیں جو غزل کے بنیادی موضوع، احساسات اور جذبات کو اپنے شعروں میں پروتا ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں ان کی ریاضت اور شب و روز کی محنت شامل تھی۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی اشعار کہنا شروع فرما دیے تھے اور باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1966 عیسوی میں ہوا، ادب لطیف جیسے مشہور زمانہ جریدے کی ادارت سے۔ ادب لطیف کے علاوہ ماہانہ شائع ہونے والے شمع، ماہنامہ بانو، ماہنامہ آئینہ اور بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ امنگ، رنگ و بیاں اور اخبار مصنفین جیسے ادبی اور سماجی رسائل کے مدیر بھی رہے۔ ادب لطیف کے اس دور میں انہوں نے کئی سالنامے اور یادگار نمبر شائع کیے۔ سن 2019 میں غالب نمبر بھی شائع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی شاندار کردار ادا کیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ڈوبتے چاند کا منظر پہلی بار 1976 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے شروع میں اپنا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے خود تحریر فرمایا کہ میں فطری طور پر حسن کا پرستار ہوں۔ حسن جہاں ہو، جس رنگ میں ہو، میرے دل و دماغ کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ 1976 میں شائع ہونے والے اس شعری مجموعے نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگوں میں شعری اور ادبی ذوق موجود ہے اور ساتھ ہی شاعر کی مقبولیت بھی بڑی واضح دلیل تھی۔ یہ پہلا ایڈیشن 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ڈوبتے چاند کا منظر اس کا دوسرا ایڈیشن 1977 میں شائع ہوا۔ بعد ازاں 1979 میں ناصر زیدی صاحب نے اپنے دوسرے شعری مجموعے وصال کو ترتیب دیا، جس میں حمد، نعت، سلام، غزلیں، نظمیں اور گیت وغیرہ شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کیا گیا۔ تیسرا مجموعہ وارفتگی کا پہلا ایڈیشن 1989 میں شائع ہوا۔ اس میں بہت سے شعراء اکرام اور ادب سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنی اپنی رائے کا اظہار بہت بہترین لفظوں میں کیا۔ ڈوبتے چاند کا منظر اور وصال کے علاوہ وارفتگی اور التفات بھی ایسے شعری مجموعے ہیں جنہوں نے بہت پذیرائی حاصل کی اور ان کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہوا۔ ان کے شعری مجموعہ کے علاوہ بچوں کی نظمیں اور کہانیوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ناصر زیدی صاحب نے مختلف اخبارات جن میں کراچی سے جمہوریت، لاہور سے امروز اور لاہور اور اسلام آباد سے روزنامہ پاکستان اور نئی بات لاہور وغیرہ میں بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پرنٹ میڈیا کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی طویل عرصے تک نہ صرف فیچر لکھتے رہے بلکہ مشاعروں اور ادبی پروگرامز کی کمپیئرنگ کے فرائض بھی بخوبی انجام دیتے رہے۔
اپنی ادبی زندگی میں جناب ناصر زیدی صاحب نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نظمیں، غزلیں، کہانیاں اور مضامین کے ساتھ ساتھ پرانے شعراء کی زندگی اور حالات پر مضامین بھی لکھے جو مختلف جرائد میں شامل ہوتے رہے۔ جناب ناصر زیدی صاحب کی ادبی اور شعری کاوشوں کا ہر سطح پر اعتراف کیا گیا۔ ان کے مختلف کتابیں انعامات بھی حاصل کر چکی ہیں۔ سماجی اور ادبی شعری کاوشوں کا ہر سطح پر اعتراف کیا۔ سماجی اور ادبی تنظیموں نے بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں بہت سے ایوارڈز اور شیلڈز پیش کیں۔ ان میں نقوش ایوارڈ اور ہمدرد فاؤنڈیشن ایوارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ناصر زیدی صاحب کی سب سے بڑی خوبی جو انہیں دیگر شاعروں اور ادیبوں سے ممتاز کرتی وہ یہ کہ انہیں کئی شعراء کے لاکھوں اشعار پوری صحت اور صحیح زیر زبر پیش کے ساتھ یاد تھے، اور عمر کے آخری حصے تک مختلف اخبارات میں باد شمال کے نام سے جو کالم انہوں نے لکھے ان میں بے وزن اور غلط اشعار کو درست کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے۔ کالم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے کئی لوگوں کی طرف سے ٹیلی فون موصول ہو چکے ہیں کہ زیدی صاحب کے ان کالمز باد شمال کو یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اس طرح سے ادب کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی خدمت مانی جائے گی۔ آج کل میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ باد شمال نام سے جو کالم اخبارات میں لکھے گئے انہیں یکجا کر کے جلد ہی ایک کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب ناصر زیدی صاحب نے کئی جگہ اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ میں لاہور میں پلا بڑھا ہوں اور اسی زندہ دل لوگوں کے شہر میں شاعری اور ادب و صحافت سے منسلک ہوا۔ زمانہ طالب علمی میں اسلامیہ کالج لاہور کے ادبی مجلہ فاران کا مدیر بنا۔ اس کے بعد خواتین اور بچوں کے بعد کئی رسالوں کا مدیر رہا۔ میں لاہور سے اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان رائٹرز گلڈ کی مرکزی اور صوبائی کمیٹی کا مستقل رکن رہا۔ ناصر زیدی صاحب شعری مجموعوں کے علاوہ کئی کتب کے مؤلف اور مرتب بھی رہے، جن میں ناقابل فراموش نعتیں 101 معیاری نعتیں، ناقابل فراموش افسانے، منتخب افسانے، سلام و کلام 1970 کے منتخب افسانے، 1986 کے بہترین افسانے، ناقابل فراموش غزلیں وغیرہ شامل ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر لکھی گئی کتاب وہ رہبر ہمارا وہ قائد ہمارا، علامہ محمد اقبال پر لکھی گئی کتاب بیاد شاعر مشرق، اور وادی کشمیر جنت نظیر پر لکھی کتاب کشمیر ہمارا ہے نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ ناصر زیدی صاحب ریڈیو پاکستان لاہور سے ادبی پروگرام تخلیق کی میزبانی بھی کرتے رہے۔ ان کا ریڈیو کالم بقلم خود ناصر زیدی اور بک شیلف بھی کافی عرصہ ریڈیو لاہور سے نشر ہوتے رہے۔ ان کی بے ساختہ لکھی گئی تحاریر پڑھنے والوں کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کراتی ہیں۔ ناصر زیدی صاحب نے اپنی شاعری میں ہر رنگ سمو رکھا ہے جو کلام کو پر اثر بناتا ہے۔ ناصر زیدی صاحب کی انفرادی پہچان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے مستقل مشاعروں کی میزبانی ہے۔ نیز آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا پر محافل مسالمہ کی عرصہ دراز تک کمپیئرنگ کرتے رہے۔ ناصر زیدی صاحب ایک ممتاز شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے رہے۔ وہ ایک بہت ملنسار شخصیت تھے اور دوسروں کے لیے درد رکھنے والے تھے۔ وہ اپنی جمع کی ہوئی کتابوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے گھر کم از کم 25,000 کتابوں کی ایک ضخیم لائبریری میں موجود تھیں۔ کئی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ اور کئی ایسے لوگ جو ادب اور صحافت سے تعلق رکھتے تھے ہمارے گھر آتے اور والد صاحب یعنی ناصر زیدی صاحب کے ساتھ کتابوں کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد دیتے رہے۔ نیز اپنی
معلومات میں اضافہ کرتے تھے۔ میرے والد ناصر زیدی کا حافظہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے شعراء کرام بھی اشعار کے بارے میں ان کے علم سے استفادہ کرتے تھے۔ سید حسن زیدی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد ناصر زیدی صاحب بہت عرصے تک پاکستان کے مختلف صدور اور وزرائے اعظم کی اسپیچ رائٹر بھی رہے، جن میں محمد خان جنیجو صاحب، غلام اسحاق خان صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، بلخ شیر مزاری صاحب، معین قریشی صاحب، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، ملک معراج خالد صاحب، نواز شریف صاحب اور جنرل پرویز مشرف بھی شامل ہیں۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنی ہر شعر میں اپنے تجربے کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے جیسے اور جو محسوس کیا وہ ان میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ فن کو میرے کوئی کچھ بھی سمجھے میں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ناصر زیدی صاحب نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ شعر و ادب کو دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ناصر زیدی صاحب کا اوڑھنا بچھونا شعر تھے تو غلط نہ ہوگا۔ جس طرح کوئی شخص اس لیے سانس لیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، تو یہی سمجھ لیں کہ شاعری ناصر زیدی صاحب کی زندگی تھی۔ ناصر زیدی صاحب کی زندگی اور شخصیت و فن پر مختلف یونیورسٹیز کے ادب اور صحافت کے طالب علموں نے مقالے بھی لکھے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین الہی آمین۔ تحریر سید حسن زیدی ابن جناب ناصر زیدی صاحب۔ سامعین اکرام، آپ نے جناب ناصر زیدی صاحب کے فرزند سید حسن زیدی صاحب کا تحریر کیا ہوا یہ مضمون سماعت فرمایا، جس سے خاصی معلومات ہمیں ہوئیں۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں جناب ناصر زیدی صاحب کی آواز میں۔ ایک مختصر کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ جناب ناصر زیدی صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جذبات سرد ہو گئے، طوفان تھم گئے۔ جذبات سرد ہو گئے، کیا کہنے، طوفان تھم گئے۔ اے دور ہجر اب کے تیرے ساتھ ہم گئے، کیا کہنے۔ جذبات سرد ہو گئے، طوفان تھم گئے۔ اے دور ہجر اب کے تیرے ساتھ ہم گئے۔ اور کچھ ہی صدا سے اس نے بلایا تھا بزم میں، کچھ ہی صدا سے اس نے بلایا تھا بزم میں۔ جانا نہ چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم گئے۔ کچھ صدا سے اس نے بلایا تھا بزم میں، جانا نہ چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم گئے۔ اور مہلت نہ دی اجل نے فرائی نے وقت کو، مہلت نہ دی اجل نے فرائی نے وقت کو۔ پشتوں میں جی رہے تھے مگر ایک دم گئے۔ مہلت نہ دی اجل نے فرائی نے وقت کو، پشتوں میں جی رہے تھے مگر ایک دم گئے۔ اور وہ ساتھ تھا جو سارا زمانہ تھا زیر پا، کیا کہنے، وہ ساتھ تھا جو سارا زمانہ تھا زیر پا۔ وہ کیا گیا کہ اپنے بھی جاہو حشم گئے۔ وہ ساتھ تھا تو سارا زمانہ تھا زیر پا۔ وہ کیا گیا کہ اپنے بھی جاہو حشم گئے۔ اور ہر چند ایک ہو کا سمندر تھا درمیاں، ہر چند ایک ہو کا سمندر تھا درمیاں۔ مقتل میں پھر بھی جانے جہاں صرف ہم گئے۔ ہر چند ایک ہو کا سمندر تھا درمیاں۔ مقتل میں پھر بھی جانے جہاں صرف ہم گئے۔ اور ناصر نہیں ہے مجھ کو شکست انا کا غم، کیا کہنے، ناصر نہیں ہے مجھ کو شکست انا کا غم۔ خوش ہوں کسی کی آنکھ کے آنسو تو تھم گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بدوان شاعر جناب ناصر زیدی صاحب چوتھی برسی کے موقع پر یاد رفتہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے ناصر زیدی صاحب کی، اور آپ ساتھ دے رہے ہیں، ہمارا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منامہ بیرین سے ہماری آپ بھی
नईमा परवीन साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। सलामत रहिए आप भी। साथ साथ उस्ताद नुसरत ग्वालियारी साहब के फर्जंद पड़ोस से अजमत बारी भाई हमारे साथ हैं, और कराची से इब्न अजीम फातिमी साहब, मामू कांजन पंजाब पाकिस्तान से नौजवान शायर मोहम्मद आसिफ सियाल साहब, और हमारे सिंध पुलिस के साबिक पुलिस इंस्पेक्टर हमारे देरीना साथी सज्जाद अली भाई, बहुत शुक्रिया। नासिर काज़मी साहब का कलाम आपने समाअत फरमाया, कलाम शायर बज़बान शायर, जिसमें जनाब नासिर काज़मी साहब ने फरमाया कि जज्बात सर्द हो गए तूफ़ान थम गए, जज्बात सर्द हो गए तूफ़ान थम गए, ऐ दौरे हिज्र अब के तेरे साथ हम गए। जज्बात सर्द हो गए तूफ़ान थम गए, ऐ दौरे हिज्र अब के तेरे साथ हम गए। कुछ इस अदा से उसने बुलाया था बज़्म में, कुछ इस अदा से उसने बुलाया था बज़्म में, जाना न चाहते थे मगर फिर भी हम गए। और मोहलत न दी अजल ने फ़राई ने वक्त को, मोहलत न दी अजल ने फ़राई ने वक्त को, किश्तों में जी रहे थे मगर एक दम गए। वो साथ था तो सारा ज़माना था ज़ेरे पा, वो साथ था तो सारा ज़माना था ज़ेरे पा, वो क्या गया कि अपने भी जाहो हशम गए। हर चंद एक हू का समंदर था दरमियाँ, हर चंद एक हू का समंदर था दरमियाँ, मक्तल में फिर भी जाने जहाँ सिर्फ हम गए। और मक्ता है कि नासिर नहीं है मुझको शिकस्ते अना का गम, नासिर नहीं है मुझको शिकस्ते अना का गम, खुश हूँ किसी की आँख के आंसू तो थम गए। जज्बात सर्द हो गए तूफ़ान थम गए, ऐ दौरे हिज्र अब के तेरे साथ हम गए। शायरी सच बोलती है मुमताज़ शायर, मुहक्किक, कॉलम निगार, जनाब नासिर ज़ैदी साहब, ख़ानदानी नाम सैयद नासिर रज़ा ज़ैदी इब्न सैयद सग़ीर हसन ज़ैदी साहब, 8 अप्रैल 1943 मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। बेहतरीन नात गो शायर का एवार्ड 1994 में मिला। बहाउद्दीन ज़करिया एवार्ड बराए बेहतरीन शायर, कॉलम निगार और नाज़िम 1999। 3 जुलाई सन 2020 इस्लामाबाद में दुनिया से रहलत फरमाई। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। अपने कलाम में फरमा गए नासिर ज़ैदी साहब कि वो रोबे हुस्न था उसका सलाम भूल गया, वो रोबे हुस्न था उसका सलाम भूल गया, करा सका न तारुफ मैं नाम भूल गया। वो रोबे हुस्न था उसका सलाम भूल गया, करा सका न तारुफ मैं नाम भूल गया। इधर उधर की हुई खूब गुफ्तगू उससे, इधर उधर की हुई खूब गुफ्तगू उससे, बहुत ज़रूरी था लेकिन जो काम भूल गया। गमे जहाँ ने किया इस कदर ख़राब के मैं, गमे जहाँ ने किया इस कदर ख़राब के मैं, जो दोस्तों में गुज़रती थी शाम भूल गया। और रखा जो उसने मोहब्बत से हाथ कांधे पर, रखा जो उसने मोहब्बत से हाथ कांधे पर, जो दिल में दर्द था मेरे तमाम भूल गया। मैं उसकी ज़ात में गुम इस तरह हुआ नासिर, मैं उसकी ज़ात में गुम इस तरह हुआ नासिर,
کہاں کہ ہوش و خرد سب کلام بھول گیا، غروب حسن تھا اس کا سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف میں نام بھول گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ناصر زیدی صاحب، آج چوتھی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ فرما گئے کہ جو آج مجھ سے بچھڑ کر بڑے سکون میں ہے، جو آج مجھ سے بچھڑ کر بڑے سکون میں ہے، کبھی وہ شخص میرے واسطے عذاب میں تھا۔ جو آج مجھ سے بچھڑ کر بڑے سکون میں ہے، کبھی وہ شخص میرے واسطے عذاب میں تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ناصر زیدی صاحب۔ ان کے فرزند سید حسن زیدی صاحب اپنے والد صاحب کا فیس بک پیج چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں سید حسن زیدی صاحب۔ اور ایک فرزند عدیل زیدی صاحب اسلام آباد میں مقیم ہیں آپ۔ ذکر خیر ہے شاعر، نثر نگار، نقاد ناصر زیدی صاحب کا، جو کہ 8 اپریل 1943 دنیا میں تشریف لائے۔ 3 جولائی سن 2020 اسلام آباد میں رحلت فرمائی اور بحریہ ٹاؤن قبرستان اسلام آباد میں آسودہ خاک ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے شعر کہنا شروع فرمائے اور باقاعدہ ادبی سلسلے کا آغاز 1966 میں مشہور زمانہ ادبی جریدے ادب لطیف کی ادارت سے کیا۔ سامعین اکرام، آج 3 جولائی کو جہاں ناصر زیدی صاحب کی برسی ہے، وہیں ایک رحلت کی خبر بھی موصول ہوئی۔ آج ہی کی تاریخ ملتان میں مقیم شاعر جناب صحافی، شاعر اور ڈرامہ نگار یونس ادیم صاحب آج کی تاریخ رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ایم اے ماس کمیونیکیشن ان کی تعلیم رہی۔ آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر روزنامہ اثرات ملتان سرگودا میں پیدا ہوئے اور آج 3 جولائی کو سن 2024 سال رواں آج ہی کی تاریخ یونس ادیم صاحب ملتان میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور یونس ادیم صاحب کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ یونس ادیم صاحب فرما گئے کہ دل میرا ایک کتاب کی صورت، دل میرا ایک کتاب کی صورت جس میں وہ ہے گلاب کی صورت، دل میرا ایک کتاب کی صورت جس میں وہ ہے گلاب کی صورت، میں کڑی دوپہر کی تنہائی، میں کڑی دوپہر کی تنہائی، وہ شب ماہتاب کی صورت۔ شاعری سچ بولتی ہے، آج ہی رحلت فرمائی جناب یونس ادیم صاحب نے ملتان میں، جو کہ ڈرامہ رائٹر رہے، صحافی اور
شاعر آج وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جناب یونس ادیم صاحب، ان کا عکس جمیل۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام نادیہ عنبر لودھی صاحبہ اور ارسلان حفیظ حازم صاحب، ہمارے اہل قلم ہمارے ساتھ ہیں۔ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ ہماری بہت اچھی شاعرہ اور بہت اچھی میزبان بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جیتی رہیے نادیہ عنبر لودھی صاحبہ اور ارسلان حفیظ حازم صاحب۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہی ریلت فرمائی ہے جناب یونس ادیم صاحب نے ملتان میں، صحافی، شاعر، ڈرامہ نگار۔ فرما گئے کہ جہالت کھا گئی نسلوں کی نسلیں، خود ذرا سوچو۔ جہالت کھا گئی نسلوں کی نسلیں، خود ذرا سوچو۔ جنہوں نے علم سیکھا ان کے قدموں تک فلک آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یونس ادیم صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ فرشتوں کی جبینیں آج بھی سجدے میں جھک جائیں، فرشتوں کی جبینیں آج بھی سجدے میں جھک جائیں، مگر مسجود بھی تو صاحب علم و بصیرت ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یونس ادیم صاحب جنہوں نے آج ہی ریلت فرمائی ہے دنیا سے ملتان میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب فرما رہے ہیں کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ رب العالمین، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یونس ادیم صاحب کی لیے دعا فرمائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ ناصر زیدی صاحب کی چوتھی برسی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تمام مرحومین کے لیے اجتماعی ہماری یہ دعا ہوتی ہے، اس میں آپ آمین کہتے ہیں تو دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ آج ناصر زیدی صاحب کی چوتھی برسی ہے، جبکہ یونس ادیم صاحب آج کی تاریخ آج ہی ریلت فرمائی ملتان میں، صحافی، شاعر، ڈرامہ نگار۔ آئیے ناصر زیدی صاحب کا ایک اور کلام پیش کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ آج ماشاءاللہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے اور سرفراز علی دانش سانکھنوی پڑوسی شاعر، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ زیب النساء زیبی صاحبہ کے نام سے کراچی میں ایک روڈ بھی موسوم ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ ناصر زیدی صاحب کے کلام سے یہ ایک انتخاب سماعت فرمائیے، پھر بڑھتے ہیں زیب النساء زیبی صاحبہ کے کلام کی جانب۔ 1958 دنیا میں تشریف لانے والی معروف شاعرہ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا آج یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام پیش کرنے سے قبل ناصر زیدی صاحب کا یہ کلام: وہ جفا جو کہ رہو رسم وفا پوچھے ہے، وہ جفا جو کہ رہو رسم وفا پوچھے ہے، کیسا ناداں ہے کہ مطلب کی صدا پوچھے ہے۔ کبھی فرصت ہو تو خود آ کے مجھے دیکھ ذرا، کبھی فرصت ہو تو خود آ کے مجھے دیکھ ذرا، کیوں کسی غیر سے احوال میرا پوچھے ہے۔ کل میرا نام جو سننے کا روادار نہ تھا، کل میرا نام جو سننے کا روادار نہ تھا، آج ہر ایک سے کیوں میرا پتہ پوچھے ہے۔ کیا غرض اس سے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، کیا غرض اس سے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، ایسی باتیں کبھی بندے سے خدا پوچھے ہے۔ اور ہاتھ پھیلاتا ہے ہر شخص کے آگے ناصر، ہاتھ پھیلاتا ہے ہر شخص کے آگے ناصر، کیا کبھی اپنے سخی کی بھی رضا پوچھے ہے۔ وہ جفا جو کہ رہو رسم وفا پوچھے ہے، کیسا ناداں ہے کہ مطلب کی صدا پوچھے ہے۔ کیا غرض اس سے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں،
ایسی باتیں کبھی بندے سے خدا پوچھے ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب ناصر زیدی صاحب آج ان کی 4تھی برسی ہے اور ہر برس ہم یاد رفتگاہ میں انہیں یاد رکھیں گے بشرط حیات. گزشتہ برس بھی پروگرام کیا گیا اور مختلف کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچتے رہے. سو ناصر زیدی صاحب کی برسی ہے آج 4تھی برسی. اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے. بہت سی باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں. بہرحال سو زیب النساء زیبی صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے. پاکستان کی معروف شاعرہ آپ جملہ باپ کا بہت بہت شکریہ. ارسلان حفیظ حازم صاحب نے حال پوچھا. حال الحمدللہ، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی بے آرامی ہے. باقی خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. آواز میں سما خراشی کے لیے بندہ معذرت خواہ ہے. آواز میں اتار چڑھاؤ جو آپ کو ملے گا وہ اسی بے آرامی کے سبب ہو سکتا ہے. وعلیکم السلام. ندیم آذر صاحب ہمارے عہد کے مزاح گو شاعر خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم آذر صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے. زیب النساء زیبی صاحبہ کو جنم دن کی مبارکباد پیش کی ندیم آذر صاحب نے، اور ساتھ ہی گرمی کے حوالے سے کچھ عطا فرمایا. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے آپ لوگوں سے، بھائی کوئی ایسی ویسی بات نہ چلی جائے. ایک تو گرمی نے ہم کو مار ڈالا ہے جناب. ندیم آذر صاحب نے فرمایا کہ ایک تو گرمی نے ہم کو مار ڈالا ہے جناب، دوسرا اس لوڈ شیڈنگ نے کیا خانہ خراب. ایک تو گرمی نے ہم کو مار ڈالا ہے جناب، دوسرا اس لوڈ شیڈنگ نے کیا خانہ خراب. گھر بچاتے ہیں یہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے سبب، گھر بچاتے ہیں یہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے سبب، پھر بھلا کیوں کر بلوں کا ہم پہ دوہرا ہے عذاب. شاعری سچ بولتی ہے. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ندیم آذر صاحب نے. ہمارا بھی 18,000 آیا ہے، کوئی اے سی نہیں ہے. ویسے 10-12 تو آتا ہی آتا ہے، اس مہینے 18 آ گیا ہے. اور ہمارے اختر سروش صاحب کا 48,000 سے زائد بل آ گیا ہے. سو یہ تو سلسلے ہیں زندگی کے ساتھ، یہ سلسلے چلتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. اپ اینڈ ڈاؤنز جسے کہتے ہیں. ابن عظیم فاطمی صاحب بہت شکریہ سر. نادیہ امبر لودھی صاحبہ، محمد آصف سیال صاحب، عظمت باری بھائی، سجاد علی صاحب اور ندیم آذر صاحب اور آپی نعیمہ پروین آپی، ارسلان حفیظ حازم صاحب، نادیہ امبر لودھی صاحبہ بہت شکریہ. سلامت رہیے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر نظرت عباسی صاحبہ بہت شکریہ. گزشتہ پروگرام میں یاد رفتہ میں سلیم اختر صاحب اور پروفیسر عدیل احمد خان صاحب اور دیگر شرح اکرام کا ذکر خیر ہوا تھا. اس میں محمد عاشقین خان صاحب، سجاد علی بھائی آج بھی ہیں اور گزشتہ روز بھی تھے. یہ گانا نجمی صاحبہ کا بہت شکریہ. عظمت باری بھائی، الف خان آفریدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نزہت عباسی صاحبہ میڈم بہت شکریہ. یاسین بنیری صاحب، ذاکر علی جوکیو صاحب، محمد آصف سیال صاحب، چاند محمد بھائی، سلمان رضوی صاحب، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. سید فرخ علی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ریاضر کے شاعر خوش آمدید کہتے ہیں سر.
ناصر زیدی صاحب کا ذکر خیر ہوا، اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج یوم ولادت بھی ہے، 11:15 ہو چکے ہیں۔ یوم ولادت ہے زیب النساء زیبی صاحبہ، پاکستانی شاعرہ، اور سرفراز علی دانش سانکھنوی، پڑوسی شاعر بلند شہر سانکھنی۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے کلام کی جانب پڑھتے ہیں۔ شاعرہ، افسانہ نگار، محقق، ناول نگار، مترجم، نقاد، کالم نویس، اسکالر، ماہر تعلیم، 100 سے زائد کتب کی ایک عہد ساز مصنفہ، محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ پہچانتے ہیں آپ؟ کراچی شہر میں زیب النساء زیبی صاحبہ کے نام سے ایک روڈ بھی منسوب کیا گیا ہے۔ ویسے تو زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی بھی ہے۔ میڈم زیب النساء زیبی صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ یہ ہیں میڈم زیب النساء زیبی صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کو جنم دن پر مبارکباد، ڈھیروں دلی دعائیں، میڈم سلامت رہیے۔ عہد حاضر کے شاعر ندیم آذر صاحب نے بھی اور جملہ ہمارا قلم قبیلے کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں، میڈم سلامت رہیں۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی گوش گزار کرتے چلیں۔ ویسے تو بہت سے ہمارے افراد جانتے ہیں، لیکن اس وقت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ تک کچھ باتیں پہنچیں گی۔ زیب النساء زیبی صاحبہ، تخلص زیبی، زیب النساء خاندانی نام، تخلص زیبی، 3 جولائی 1958 کراچی پاکستان میں ولادت ہوئی۔ والدین دہلی کے رہنے والے تھے۔ والد اقبال بیگ صاحب مرحوم اس وقت کی فوج میں میکینیکل انجینئر تھے، جو بعد میں ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے۔ زیب النساء زیبی صاحبہ 12 برس کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا آپ نے، اور ہمیشہ اپنے سینئر شعراء کرام سے رہنمائی حاصل فرماتی رہیں۔ پڑوسی شاعر مقرب حسین دہلوی ان کے سسر رہے، جنہوں نے شادی کے بعد ان کا کلام پڑھ کر ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی۔ بچپن میں شرف خورجوی صاحب اور رئیس امروہوی صاحب ان کے گھر کے قریب تھے، جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ذکی عثمانی صاحب، راغب مراد آبادی صاحب سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لیتی رہیں، اور آخر میں اپنی تمام کلیات شائع کرنے سے قبل انہوں نے جناب محسن اعظم محسن ملیح آبادی صاحب کو دکھائیں، جن کا شمار صف اول کے استادوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ عہد حاضر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ، سنجیدہ، معتبر اور علم و ادب میں انفرادی قابل ذکر اہم خدمات کے سبب نمایاں مقام کی حامل شاعرہ اور ادیبہ کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے شاعری میں روایتی انداز سے ہٹ کر اور فرسودہ رومانوی موضوعات کو ترک کر کے نت نئے سماجی موضوعات کو موضوع سخن بنایا۔ آپ محکمہ اطلاعات حکومت سندھ میں افسر اطلاعات کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں اور فری لانس جرنلسٹ ہیں، یعنی صحافی ہیں۔
انگلش لینگویج ماسٹر ماس کمیونیکیشن اردو اور پولیٹیکل سائنس اور CSS PCS MPhil اور PhD کی رہنمائی کلاسز لیتی ہیں. یوں وہ بلا معاوضہ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہتی ہیں. اردو ادب میں مختلف اصناف ادب پر سب سے زیادہ کتب تخلیق کرنے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے. 100 سے زائد کتب کی عہد ساز مصنفہ، شاعرہ، افسانہ نگار، محقق، ناول نگار، مترجم، نقاد، کالم نگار، اسکالر، ماہر تعلیم محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ. محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے جن اصناف پر کتب تحریر کی ان میں شاعری، غزل، افسانہ، ناول، کالم، تحقیق، تنقید، مقالے، تراجم، تبصرے، تذکرے وغیرہ شامل ہیں. پچاسی سے زائد کتب اور 5 ضخیم کلیات کی خالق ہیں اور 25 نصابی کتب کی مؤلفہ بھی ہیں. ادب ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. وہ شاعری کو ایک مشن مانتی ہیں. دنیا بھر کے لوگوں کے حالات اور مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، ان کی اپنی شاعری اور نثر نگاری کے ذریعے حوصلہ بڑھانا، ان کے دکھوں المیوں کو زبان دینا اور نوع انسان کی بھلائی خوشحالی کے قلمی جد و جہد کرنا، اور ان کا مقصد ہے. وہ عالمی مشاعروں میں بطور صدر، مہمان خصوصی اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ مدعو کی جاتی ہیں. ان کو یہ بھی اختصاص حاصل ہے کہ انہوں نے عالمی سطح پر نظم کی سب سے زیادہ اصناف پر نہ صرف شاعری کی ہے بلکہ ان کی تکنیک پر بھی کام کیا ہے. نظم کی 70 اصناف پر مشتمل ان کی کلیات سخن تمام کے نام سے 2013 میں شائع ہوئی. جس سے دنیا بھر کے محققین، PhD اور MPhil کے طلباء و طالبات تمام یونیورسٹیز میں استفادہ کر رہے ہیں. دنیا ادب میں رباعی گو شاعرہ کی حیثیت سے بھی ان کی ایک نمایاں پہچان ہے. انہوں نے رباعی کی 24 اوزان مختلف بحروں میں رباعیات کہی ہیں. محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے اردو ادب میں ایک شعری صنف سوالنے بھی ایجاد کی ہے. سوالنے ایک سہ مصری نظم ہے جو جیسا کہ ترونی ہوتی ہے، جو تمام بحور میں لکھی جاتی ہے، اور تخلص کے نام سے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے تخلص کے نام نشان، جس کو بزرگ شعراء ڈوئی کہتے ہیں، اسے ایک ادبی نام دیا، یعنی تخلص کو مخلص کا نام دیا. سو اس طرح اردو کی ادب کی ڈکشنری میں ایک نئے لفظ کا اضافہ کیا محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے، اور انہیں عالمی سطح پر تقریباً 1000 ترونیاں لکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے. اور آپ ترونی کی پہلی صاحب کتاب شاعرہ بھی ہیں. آپ کی یہ کتاب 2009 میں 13 انتظار ہے کے نام سے شائع ہوئی. یہ ترونی کیا ہے؟ یہ صنف سخن پڑوسی شاعر گلزار صاحب کی اختراع ہے. محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کی علمی، ادبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ایک روڈ ان کے نام سے زیب النساء زیبی روڈ منسوب ہے. ان کے کام پر 7 MPhil اور 1 MS اور 3 BS کے مقالے مکمل ہو چکے ہیں. دہلی یونیورسٹی میں خوشبو پروین زیبی صاحبہ کی رباعیات کی کتاب یاد کے موسم کی رباعیات کو
اپنے پی ایچ ڈی میں شامل کیا ہے، جبکہ مزید بی ایس ایم فل کے 6 مقالے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالوں میں ان کے کام کو تحقیق کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ آپ کے کام میں عالمی سطح پر تحقیقی مقالے مضامین تحریر کیے گئے ہیں، جن میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور پڑوس، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، آسٹریلیا اور کئی ممالک کے محققین نے تحقیقی مقالے تحریر کیے ہیں۔ اردو ویکیپیڈیا نے بھی ان کا تعارف سائٹ پر دیا ہے۔ ان کی فن و شخصیت پر اکادمی ادبیات سندھ کراچی کے تعاون سے ایک 800 صفحات کی کتاب بھی محسن ملی آبادی صاحب نے تحریر کی۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحب کا یہ تعارف جاری ہے۔ انہوں نے نظم کی جن 70 اصناف پر دنیا ادب میں پہلی مرتبہ شاعری کی ہے، ان کے نام یہ ہیں: حمد، نعت، سلام، نوحہ، مرثیہ، منقبت، مناجات، بچوں کی شاعری، نسائی شاعری، مزاحمتی شاعری، فکاہیہ شاعری، طنز و مزاح، پیروڈی، تضمین، فکاہیہ، سہ مصری نظمیں، سلاسی، ماہیہ، چیسیاں، سہ الگی، سہ گانیاں، سہ مصری، ہائیکو، سوالنے۔ یہ سوالنے زیب النساء زیبی صاحبہ کی اپنی اختراع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تروینی، قطعات، رباعیات، دوہے، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبح، مسمن، بہت سی یہ سلسلے ہیں، چہار بیت، بہت سارے نام ہیں، پابند نظمیں، آزاد نظمیں، نظمانے۔ جبکہ سندھی اصناف میں بھی اور پنجابی ان تمام اصناف کے تجربات کیے، ان میں مکالمہ، راز و نیاز، غزالہ، منظومہ، تمثیل چا، ان سب کی تکنیک پر مضامین کی ایک کتاب علم سخن کے نام سے بھی تخلیق فرمائی۔ دنیا اردو ادب میں خواتین میں سب سے زیادہ کتب کی تخلیق کارہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ فرماتی ہیں کہ محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا، محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا، نہ آنکھوں سے کسی کا درد، کسی کی درد کا آنسو گرا ہوتا۔ محبت کا جہاں میں گر محبت ہی صلہ ہوتا، نہ آنکھوں سے کسی کی درد کا آنسو گرا ہوتا۔ یہ تیری دل نشیں دنیا بھی جنت کی طرح ہوتی، یہ تیری دل نشیں دنیا بھی جنت کی طرح ہوتی، سرشتے آدمی کو بس نہ اتنا شر دیا ہوتا، اور جہنم پیٹ کا رکھا ہے تو نے ساتھ، انسان کے سمندر خواہشوں کا جسم کو کچھ کم دیا ہوتا، اور ملا کیا اس کو سچائی کے رستے پر قدم رکھ کر، ملا کیا اس کو سچائی کے رستے پر قدم رکھ کر کہ ایسی نیک نامی کا یہاں کچھ تو صلہ ہوتا۔ اسی طرح شاعری سچ بولتی ایک اور کلام میں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے فرمایا کہ کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے، کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے، انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے، کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے، انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے۔ میں کیسے کہوں پیاس سے مرتے نہیں پنچھی، میں کیسے کہوں پیاس سے مرتے نہیں پنچھی، یہ سانس کا رشتہ بھی تو پانی سے جڑا ہے، اور دل اب بھی تیری آرزو کرتا ہے مسلسل،
دل اب بھی تیری آرزو کرتا ہے مسلسل، دل اب بھی میرا یاد پرانی سے جڑا ہے، اور ہر شخص ہی دنیا سے چلا جائے گا ایک دن، ہر شخص ہی دنیا سے چلا جائے گا ایک دن، ہر شخص ہی جب نقل مکانی سے جڑا ہے، اور اس غم کو بھی اب دل میں جگہ دینی پڑے گی، اس غم کو بھی اب دل میں جگہ دینی پڑے گی، یہ غم بھی میرے ساتھ جوانی سے جڑا ہے، اور یہ درد میری جان کا دشمن بنا زیبی، یہ درد میری جان کا دشمن بنا زیبی، اس درد کا رشتہ بھی روانی سے جڑا ہے، کردار ہے اور اپنی کہانی سے جڑا ہے، انسان تو بس عالم فانی سے جڑا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ ابھی ندیم آذر صاحب نے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے حوالے سے بات کی اور بلوں کے حوالے سے بات کی، محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے ہائیکو میں کیا فرمایا؟ ہائیکو جاپانی طرز سخن ہے، صنف سخن، جاپانی صنف سخن ہائیکو 5-7-5 کے اوزان پر 3 لائنوں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ ہائیکو میں فرمایا کہ کیسی مہنگائی غربت سے تنگ آ کر ماں بچے بیچ آئی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کی ہائیکو، کیسی مہنگائی غربت سے تنگ آ کر ماں بچے بیچ آئی۔ اسی طرح ایک اور ہائیکو میں فرمایا، ہر گھر روشن ہے جانے میرے گھر کا کیوں سورج دشمن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ تروینی یہ 3 مصروں کی صنف سخن ہے، جس میں 3 مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے کہ دنیا کی، یہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے فرمایا کہ دنیا کی دوزخوں میں انسان جل رہا ہے۔ کلام شاعرہ و زبان شاعرہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا کلام ہے کہ دنیا کی دوزخوں میں انسان جل رہا ہے، جنت کی حسرتوں میں خودکش بھی پل رہا ہے، تہذیب کا جنازہ شاید نکل رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، یہ 3 مصروں کی تروینی کہلاتی ہے۔ اور ربائی، ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال، زیب النساء زیبی صاحبہ فرماتی ہیں، ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال، آتا ہے ہر ایک شے پر زمانے میں زوال، ایک بار ملا کرتی ہے دنیا میں حیات، ایک بار ملا کرتی ہے دنیا میں حیات، رہتا ہی نہیں حسن سراپا یہ جمال۔ شاعری سچ بولتی ہے، ربائی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ بہت سی اصناف سخن میں انہوں نے کام کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ کے گوش گزار کرتے آئے ہیں کہ کسی بھی ایک شاعر پر اگر ہم یا کوئی شخص پروگرام کرنے بیٹھا رہے تو وہ پروگرام اختتام پذیر نہیں ہو سکتا، اس لیے اختصار سے کام لیتے ہوئے چیدہ کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر دیکھتے ہیں کلام شاعرہ و زبان شاعرہ پیش کرتے ہیں۔ 11:34 آج محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا ذکر خیر ہوا، پروفیسر نصرت عباسی صاحبہ کا، ایک اور پروفیسر آ گئے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ محمد علی سوز صاحب، خوش آمدید سر۔ آج ذرا کچھ بے آرامی کا سلسلہ رہا، سو
الحمدللہ رب العالمین۔ سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے، وعلیکم السلام سر۔ پروفیسر محمد علی سوز صاحب، آپ کراچی میں مقیم ہیں، پاکستان ایئر فورس کے معلم کون سا ہے؟ شاہین، ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہے، اگرچہ ہم وہیں سے پلے بڑھے ہیں، پی اے ایف پاکستان ایئر فورس بیس فیصل، جس کا نام پہلے پی ایف بیس شارع فیصل تھا، اب پی اے ایف بیس فیصل ہے۔ ہم نے 1980 میں وہیں سے میٹرک پاس کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم علامہ اقبال کالج اسٹار گیٹ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سلسلہ رہا۔ بہرحال محمد علی سوز صاحب پروفیسر ہیں وہاں ماشاءاللہ، اور اب یہاں منتقل ہو گئے۔ آپ نے مطلع فرمایا جہاں سے پروگرام ہو رہا ہے، بالکل شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان۔ سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید۔ زیب النساء زیبی صاحبہ کا کلام جاری ہے، ان کا یوم ولادت ہے آج۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب نے خیریت جاننی کہ کیسے ہیں، تو لہجے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہیں، بس تھوڑا سا بے آرامی کی وجہ سے ایسے ہیں کہ ویسے ہیں۔ مسکرائیے۔ چائے کے منتظر ہیں، بس تھوڑا چست رہنے کے لیے چائے ضروری ہے، اور 10 بجے کے بعد گیس کا فقدان پایا جاتا ہے تو چائے میں ذرا تاخیر وغیرہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں شاید آتی ہی ہوگی چائے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ آپ احباب میں اب کون کون احباب؟ سید فرخ علی صاحب اسلام آباد سے ہمارے اہل قلم موجود ہیں۔ یونس نوید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یونس نوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر، سلامت رہیے۔ آج فیس بک پر ایک چیز بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، یہ بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ نعیمہ پروین آپی، سلامت رہیے، منامہ بحرین سے ہماری آپی ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے کلام شاعرہ و زبان شاعرہ سماعت فرمائیے۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ ان کے ایک تو نعتیہ سلسلہ بھی ہے اور دیگر کلام بھی ہیں۔ 1 جولائی، جی 1 جولائی کو ایک سلسلہ رہا، اس میں آپ نے کلام پیش کیا، نعتیہ حمدیہ مشاعرہ۔ زیب النساء زیبی صاحبہ کراچی، تنویر پھول صاحب امریکہ سے یہ پروگرام فرما رہے تھے، جس میں آپ نے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے کلام شاعرہ و زبان شاعرہ، نعتیہ کلام، محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ جی بہت شکریہ، نعت پیش کرتی ہوں۔ نہ بھید ظاہر ان سے ہوا کائنات میں، نہ بھید ظاہر ان سے ہوا کائنات میں، اللہ ہی کی ہے ذات قرار و ثبات میں۔ سبحان اللہ۔ نہ بھید ظاہر ان سے ہوا کائنات میں، اللہ ہی کی ہے ذات قرار و ثبات میں، بس ختم النبی ہیں وہی کائنات میں، بس ختم النبی ہیں وہی کائنات میں، پیغام الہی کا گونجتا ہے شش جہات میں۔
بس ختم النبی ہیں وہی کائنات میں، پیغام الہی کا گونجتا ہے شش جہات میں، آٹھوں پہر وہ ذکر خدا میں مگن رہے، آٹھوں پہر وہ ذکر خدا میں مگن رہے، پڑھتے تھے وہ نماز تہجد جو رات میں، آٹھوں پہر وہ ذکر خدا میں مگن رہے، پڑھتے تھے وہ نماز تہجد جو رات میں، امال بہت شکریہ، امال میرے پاس بہت شکریہ، امال میرے پاس کہاں حشر کے لیے، امال میرے پاس کہاں حشر کے لیے، درکار مجھ کو ان کی مدد ہے نجات میں، سبحان اللہ، امال میرے پاس کہاں، امال میرے پاس کہاں حشر کے لیے، درکار مجھ کو ان کی مدد ہے نجات میں، انسا کوئی فصیح نہ انسا کوئی بلیغ، انسا کوئی فصیح نہ انسا کوئی بلیغ، ہے انجمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے انجمن حضور خود اپنی ہی ذات میں، انسا کوئی فصیح نہ انسا کوئی بلیغ، ہے انجمن حضور خود اپنی ہی ذات میں، اپنی مثال آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مثال آپ محمد کی ذات ہے، ان جیسا کوئی ہو یہ ہے ناممکنات میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جیسا کوئی ہو یہ ہے ناممکنات میں، ان جیسا کوئی ہو یہ ہے ناممکنات میں، میرے رسول پاک بڑے باکمال ہیں، میرے رسول پاک بڑے باکمال ہیں، قرآن ہے تمام انہی کی صفات میں، سبحان اللہ، میرے رسول پاک بڑے باکمال ہیں، قرآن ہے تمام انہی کی صفات میں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقطع ہے، زیبی خدائے پاک کا ہو نام ورد لب، زیبی خدائے پاک کا ہو نام ورد لب، میرے نبی نے درس دیا دینیات میں، میرے نبی نے درس دیا دینیات میں، زیبی خدائے پاک کا ہو نام ورد لب، میرے نبی نے درس دیا دینیات میں۔ سبحان اللہ۔ نعتیہ کلام محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، آئیے ایک اور کلام سماعت فرمائیے۔ اپنا کلام کیا تھا فرمائیے۔ بس کلام پیش کرتی ہوں، اور کچھ چند مصرے پہلے اپنے یہاں سے دور ہمارے بیٹھے ناصر بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سب کی اجازت سے، منصف بنا کے دیکھ لیا تم نے موت کو، منصف بنا کے دیکھ لیا تم نے موت کو، دم بھر میں ساری عمر کا جھگڑا چکا دیا، ہائے ہائے، منصف جھگڑا چکا دیا، منصف بنا کے دیکھ لیا تم نے موت کو، دم بھر میں ساری عمر کا جھگڑا چکا دیا، جس خاک کے خمیر سے میرا وجود تھا، جس خاک کے خمیر سے میرا وجود تھا، ان دوستوں نے مل کے اسی میں دبا دیا، کیا کہنا، جس خاک کے خمیر سے میرا وجود تھا، جس خاک کے خمیر سے میرا وجود تھا، ان دوستوں نے مل کے اسی میں دبا دیا۔ اور دو شعر، بہت شکریہ، دو شعر اور سن لیجیے۔ سارے اعضاء میں بڑھاپے کا اثر پاتے ہیں، سارے اعضاء میں بڑھاپے کا اثر پاتے ہیں، دل تو ماضی کی طرح اب بھی جمع ہے گویا، سارے اعضاء میں، بہت شکریہ، سارے اعضاء میں بڑھاپے کا اثر پاتے ہیں، دل تو ماضی کی طرح اب بھی جمع ہے گویا، شرک ہے شرک جو تصویر صنم ہے اس میں،
दिल तो इंसान का शिर्क है, शिर्क शिर्क है, शिर्क जो तस्वीर सनम है इसमें। दिल तो इंसान का खालिक का मकान है गोया। शिर्क है, शिर्क जो तस्वीर सनम है इसमें। दिल तो इंसान का खालिक का मकान है गोया। और एक छोटी सी एक गजल सुना देती हूँ थोड़ा सा कोशिश करने के लिए आप लोगों का। अशोबे जिंदगी से निकालेगा वो मुझे, आशोबे जिंदगी से निकालेगा वो मुझे। मैं जानती हूँ आज बचा लेगा वो मुझे। क्या कहेंगे? आशोबे जिंदगी से निकालेगा वो मुझे। मैं जानती हूँ आज बचा लेगा वो मुझे। हल्की जो हो गई हूँ मैं उसकी निगाह में, हल्की जो हो गई हूँ मैं उसकी निगाह में। सिक्का समझ के फिर तो उछालेगा वो मुझे। हल्की जो हो गई हूँ, हल्की जो हो गई हूँ मैं उसकी निगाह में। सिक्का समझ के फिर तो उछालेगा वो मुझे। दिल से उतारने पे वो आया तो देखना, दिल से उतारने पे वो आया तो देखना। दिल से किसी तरह भी निकालेगा वो मुझे। दिल से उतारने पे वो आया तो देखना। दिल से किसी तरह भी निकालेगा वो मुझे। चमकूंगी किसी तरह भी निकालेगा, चमकूंगी उसकी राह में एक दिन में इस तरह। चमकूंगी उसकी राह में एक दिन में इस तरह। सोना समझ के खुद ही उठा लेगा वो मुझे। चमकूंगी उसकी राह में एक दिन में इस तरह। चमकूंगी उसकी राह में एक दिन में इस तरह। सोना समझ के खुद ही उठा लेगा वो मुझे। आपको सोना समझ के इस पूरी कौम ने उठाया। 100 साल भी मैं उससे अगर बात ना करूं, 100 साल भी मैं उससे अगर बात ना करूं, आकर किसी तरह से मना लेगा वो मुझे। क्या कहें? 100 साल भी मैं उससे अगर बात ना करूं, आकर किसी तरह से मना लेगा वो मुझे। ज़ेबी मैं उसके सामने गिरती चली गई, ज़ेबी मैं उसके सामने गिरती चली गई। सोचा था गिरते वक्त संभालेगा वो मुझे। ज़ेबी मैं उसके सामने गिरती चली गई। सोचा था गिरते वक्त संभालेगा। ज़ेबी मैं उसके सामने गिरती चली गई। सोचा था गिरते वक्त संभालेगा वो मुझे। दिल से उतारने पे वो आया तो देखना, दिल से किसी तरह भी निकालेगा वो मुझे। शायरी सच बोलती है, कलाम शायरा बज़बान शायरा मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। आज यौम विलादत है मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा का। 3 जुलाई 1958 कराची में विलादत हुई, जबकि 1 जुलाई सन 2024 आलमी ग्रैंड मुशायरा, जिसकी सदारत कराची से मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा और बरतानिया से जनाब नासिर अली सैयद साहब फरमा रहे थे, ऑनलाइन अपना कलाम पेश फरमाया। आपने समाअत फरमाया, बेहद शुक्रिया। 11:49।
کلیات زیبی اول سخن تمام، زیب النساء زیبی صاحبہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کے کئی حصے ہیں، حرف ناتمام، عکس زندگی، متاع زیست، کار دوام، شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نگار، محقق، نقاد، مترجم، ناول نگار، ماہر تعلیم، محترمہ زیب النساء زیبی صاحب۔ آج یوم ولادت کے موقع پہ ان کے چیدہ کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ 11:51 ہوئے ہیں۔ فرمایا زیب النساء زیبی صاحبہ نے کہ اب کون سنے گا میری روداد سفر، اب کون سنے گا میری روداد سفر، انسان پہ ہوتا ہی نہیں کوئی اثر، اب کون سنے گا میری روداد سفر، انسان پہ ہوتا ہی نہیں کوئی اثر، جس شاخ پہ پنچھی کا ٹھکانہ تھا سنو، جس شاخ پہ پنچھی کا ٹھکانہ تھا سنو، ظالم نے وہی کاٹ دی ہے شاخ شجر۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ پڑوسی شاعر دانش سرفراز علی دانش سانکھنوی، خاندانی نام سرفراز علی، قلمی نام دانش سانکھنوی، 1978 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جناب سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب 1978 دنیا میں تشریف لائے، بلند شہر سانکھنی میں مقیم شاعر ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں جناب سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سید فیاض الحسن صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد سے ہمارے محب ادب صحافی سید فیاض الحسن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پڑوس سے کلکتہ سے جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح سے تبرک کے ساتھ شامل ہیں کہ دن جو بیتے تھے انہیں دل سے بھلایا نہ گیا۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے فرماتے ہیں کہ دن جو بیتے تھے انہیں دل سے بھلایا نہ گیا، شہر میں آ کے سکون گاؤں کا پایا نہ گیا۔ دن جو بیتے تھے انہیں دل سے بھلایا نہ گیا، شہر میں آ کے سکون گاؤں کا پایا نہ گیا۔ آگ میں ڈالنا چاہا تھا تیرے خط کو مگر
آگ میں ڈالنا چاہا تھا تیرے خط کو، مگر کانپ اٹھے میرے ہاتھ اور جلایا نہ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے پڑوسی شاعر، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ اور حیدرآباد سے ہمارے محب ادب صحافی بھائی سید فیاض الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہم نام شاعر سرفراز علی دانش سانکھنوی کو سالگرہ مبارک۔ خیر مبارک جناب۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی فرماتے ہیں کہ ذات اور رنگ کی تفریق ہمیں کیا معلوم، ذات اور رنگ کی تفریق ہمیں کیا معلوم، ہم پرندے کبھی مذہب نہیں دیکھا کرتے۔ ذات اور رنگ کی تفریق ہمیں کیا معلوم، ہم پرندے کبھی مذہب نہیں دیکھا کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، یوم ولادت 3 جولائی 1978، اور اسی دوران اسٹوڈیو میں چائے آ گئی ہے۔ بہت شکریہ میڈم سرور جہاں کا۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، جیتے رہیے۔ آپ کا عکس جمیل اسکرین پر نمایاں ہے۔ یہ ہیں جناب سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ سامعین کرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کا سلسلہ آخری پروگرامز ہیں۔ یہ غالباً 6 جولائی کو آخری پروگرام ہوگا شاعری سچ بولتی ہے۔ اس کے بعد پھر نئے اسلامی سال کے حوالے سے ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور نیا اسلامی سال بھی سن 1446 ہجری۔ اس موقع پر حمدیہ، نعتیہ کلام، منقبت و سلام اور اصلاحی کلام پر مبنی مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اس میں میوزک شامل نہیں ہوگا۔ 11:58۔ شاعر سرفراز علی، خاندانی نام سرفراز علی، قلمی نام دانش سانکھنوی، بلند شہر سانکھنی میں مقیم پڑوسی شاعر ہیں آپ۔ 3 جولائی 1978 دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا، حسرتوں کے چاند تاروں کی حسین تنویر ہوں، حسرتوں کے چاند تاروں کی حسین تنویر ہوں، ایک مصور کے مسلسل خواب کی تعبیر ہوں۔ حسرتوں کے چاند تاروں کی حسین تنویر ہوں، ایک مصور کے مسلسل خواب کی تعبیر ہوں۔ جھانکتا ہے میری آنکھوں سے خیالی بانک پن، جھانکتا ہے میری آنکھوں سے خیالی بانک پن، میں محبت کے تقاضوں کی جلی تصویر ہوں۔
ہیں نمایاں مجھ میں لاکھوں کاوشوں کے حوصلے، ہیں نمایاں مجھ میں لاکھوں کاوشوں کے حوصلے، کائنات حسن کی صد آفریں تدبیر ہوں، اور دہر میں رہ کر تمنا خلد کی کر کے تو دیکھ، دہر میں رہ کر تمنا خلد کی کر کے تو دیکھ، فخر جنت جس کو کہتے ہیں میں وہ کشمیر ہوں۔ دہر میں رہ کر تمنا خلد کی کر کے تو دیکھ، فخر جنت جس کو کہتے ہیں میں وہ کشمیر ہوں۔ میں وقار حسن میں ہی آفتاب زندگی، میں وقار حسن میں ہی آفتاب زندگی، لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابل توقیر ہوں۔ جی جی سید فیاض الحسن بھائی، کیا بات ہے۔ سید فیاض الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ چاہت والی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، چائے اسٹوڈیو میں آئی ہوئی ہے، اور فیاض بھائی کیا بات ہے، چاہت والی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، سر میں درد ہو رہا ہے ذرا کچھ تو خیال کر۔ کیا بات ہے، فراز صاحب کا پیغام ہے، میرا کمنٹ نہیں، چائے نوش فرمائیے، جو حکم سید فیاض بھائی۔ آپ بھی پی لیجئے، لیجئے۔ محبت ہے آپ کی۔ حسرتوں کے چاند تاروں کی حسین تنویر ہوں، ایک مصور کے مسلسل خواب کی تعبیر ہوں، جھانکتا ہے میری آنکھوں سے خیالی بانک پن، میں محبت کے تقاضوں کی جلی تصویر ہوں، ہیں نمایاں مجھ میں لاکھوں کاوشوں کے حوصلے، کائنات حسن کی صد آفریں تدبیر ہوں، دہر میں رہ کر تمنا خلد کی کر کے تو دیکھ، دہر میں رہ کر تمنا خلد کی کر کے تو دیکھ، فخر جنت جس کو کہتے ہیں میں وہ کشمیر ہوں، میں وقار حسن میں ہی آفتاب زندگی، میں فیاض بھائی مسکرا رہے ہیں، میں وقار حسن میں ہی آفتاب زندگی، لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابل توقیر ہوں، مقتا ہے کہ اہل دانش کے لیے ہوں فکر و فن کا آئینہ، اہل دانش کے لیے ہوں فکر و فن کا آئینہ، جو نہیں محتاج کاغذ کی میں وہ تحریر ہوں، حسرتوں کے چاند تاروں کی حسین تنویر ہوں، ایک مصور کے مسلسل خواب کی تعبیر ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، پڑوسی شاعر محترم جناب سرفراز علی، خاندانی نام سرفراز علی، دانش سانکھنوی قلمی نام ہے ان کا، بلند شہر سانکھنی میں 3 جولائی 1978 دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہم 4 جولائی میں داخل ہو چکے ہیں، سو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب کا یوم ولادت ہے، اور اگر آپ کا بھی یوم ولادت ہے آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ اور آج ہمارے لیجنڈ کی برسی بھی ہے، گزشتہ روز پروگرام میں عالم لوہار صاحب کی برسی کے حوالے سے پروگرام کے آخر میں کلام پیش کیا گیا تھا، اور آج بھلا کس لوک فنکار گلوکار کی برسی ہے، نام آپ بتائیں گے، آواز ہماری جانب سے پیش کی جا رہی ہے، بھلا کس کی ہے، نام لکھ بھیجئے کہ آج ان کی برسی ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ نام لکھ بھیجئے گا اور دعا بھی کیجئے گا ساتھ ان کے لیے۔ بات یہ نہیں
ہمارے لوک گلوکار کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا. آواز آپ کی جانی پہچانی. ان کی آج برسی ہے. اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے. 4 جولائی سن 2000 68 برس کی عمر میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی پاکستان میں دوران علاج دنیا سے رحلت فرمائی. ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری سماعت فرمائیے. یاد تازہ کی جا رہی ہے علن فقیر صاحب کی. اور سندھی ثقافتی رقص کی بدولت وادی مہران کی پہچان بنے. علن فقیر نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. لڑکپن میں ایک انجانی محبت کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے. ان کی یہ تلاش انہیں بھٹشا میں واقع شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار تک کھینچ لائی. شاہ لطیف بھٹائی کے مزار پر ان کی زندگی کے تقریباً 20 سال ہر رات لطیفی راگ کے سر بکھیرنے میں گزرے.
फकीर ज़बार कुर्बान अली लंचवानी और मूलचंद महाराज की सरबराही में अलन फकीर ने शाह लतीफ भिटाई के कलाम को अपनी शनाख्त बनाया। अलन फकीर को अपने फने गायकी को मजीद निखारने का मौका रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के कराची में उनकी वजह शोहरत सूफियाना कलाम मोह में तू मौजूद अला बना। सिंधी फोक कल्चर के फरोग में इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी में एजाजी नौकरी दी गई, जबकि 1980 में इन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। चार जुलाई सन 2000 को अलन फकीर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मिली नगमे, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, और अल्लाह अल्लाह कर भैया को उनके परस्तार कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के साथ साथ अलन फ़कीर साहब को भी ग़रीक़ रहमत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। आज 4 जुलाई को अलन फ़कीर साहब की बरसी है, जबकि 3 जुलाई के हवाले से पड़ोसी शायर सरफराज अली दानिश सांखनवी साहब के कलाम पेश किए जा रहे थे, जो कि जारी हैं। जनाब सरफराज अली दानिश सांखनवी साहब फरमाते हैं कि फ़र्ज़ वफ़ा कुछ ऐसे निभाना पड़ा मुझे, फ़र्ज़ वफ़ा कुछ ऐसे निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे। फ़र्ज़ वफ़ा कुछ ऐसे निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे। ज़ख्म जिगर जहाँ से छुपाने के वास्ते, ज़ख्म जिगर जहाँ से छुपाने के वास्ते, रोते हुए भी ख़ुद को हंसाना पड़ा मुझे। वो बेवफा था ये मुझे मालूम था मगर, वो बेवफा था ये मुझे मालूम था मगर, ख़ैमाए दिल में फिर भी बसाना पड़ा मुझे। उसकी सितम ज़रीफ़ी का आलम न पूछिए, उसकी सितम ज़रीफ़ी का आलम न पूछिए, रूठा 1000 बार मनाना पड़ा मुझे। मकता है कि तन्हाई उसको रास थी दानिश ये सोचकर, तन्हाई उसको रास थी दानिश ये सोचकर, जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। फ़र्ज़ वफ़ा कुछ ऐसे निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे। शायरी सच बोलती है। जनाब सरफराज अली दानिश सांखनवी पड़ोसी शायर बुलंदशहर सांखनी में मुकीम। आज 4 जुलाई हो गई है, 4 जुलाई और 3 जुलाई को ये दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इटली से कामरान सईद खान साहब, नौजवान शायर। कराची से हमारी शायरा बहना मोहतरमा शाइस्ता सहर शेख साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब ताइफ से, अरशद बारी भाई, अज़मत बारी भाई पड़ोस से, उस्ताद नुसरत ग्वालियरी साहब के फ़र्जंद, और नौशाद मोमिन साहब, डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब
کلکتہ سے، بہت شکریہ سر۔ محترمہ خالدہ حسینی صاحبہ جیتی رہیے، ماریہ خان جیتی رہیے، بہت شکریہ۔ خوشبو ادب بخت بلند صاحب، بہت شکریہ بخت بلند صاحب۔ سلطان کاشر صاحب، بہت شکریہ سلطان کاشر صاحب۔ اور کاشانہ ادب میں ایک آئی ڈی سے لائک کیا گیا ہے ڈی بیسٹ، بہت شکریہ ڈی بیسٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ بنت استاد نصرت گوالیاری صاحب، بہت شکریہ۔ ناصر علی صاحب، ناصر الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طاہر میر صاحب اور ماریہ خان صاحبہ